میں نے گزشتہ روز ایک بات کہی تھی کہ ہم سوچتے ہیں کہ ابھی اس حد تک گر سکتا ہے، اور وہ گراوٹ کی آخری حد ہمیں لگتی ہے کسی خاص گیون ڈیٹ پہ، لیکن اگلے دن جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں جی، وہ تو آخری حد نہیں تھی، آخری حد آج ہو گئی ہے۔ اور پھر اس سے اگلے دن جب وہ بات کرتے ہیں تو ایک نئی حد کو پھلانگتے ہیں۔ ان کے لیے اخلاقیات کی، تہذیب کی، سوشل ویلیوز کی، کلچرل ویلیوز کی، اسلامک ویلیوز کی، ایسٹرن ویلیوز کی، حتیٰ کہ انسانیت کی ویلیوز کی بھی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے ان کے ہاں۔ وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کسی کے بارے میں، وہ ایک مدت سے کسی کو کوئی نام دیتے ہیں، کسی سیاستدان کے نقلیں اتارتے ہیں۔ اور اب خواتین کے حوالے سے مریم ایک سمبل ہے، لیکن اس کو صرف پولیٹیکل حوالے سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ وہ ایک خاتون ہے، ایک معزز گھرانے کی خاتون ہے، اور ہمارے ہاں کچھ روایات ہیں خواتین کے حوالے سے۔ اس طرح کے بازاری اور رقیق حملے کرنا اور جملے کسنا، جس طرح کوئی گلی میں گزرتی ہوئی خواتین پر کوئی اوباش لوگ آوازیں کستے ہیں، جلسوں میں اس طرح کے آوازیں کسنا، میرے نزدیک تو میرے پاس کم از کم کوئی لفظ نہیں ہے۔ میں لکھتا ہوں تو الفاظ کی ایک قطار ہوتی ہے میرے سامنے، اور میں سوچتا ہوں کون سا لفظ استعمال کروں، لیکن آج یقین جانیے کہ میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے کہ اس کی مذمت کیسے کی جائے۔ بالکل ٹھیک سر، آپ نے کلثوم نواز صاحبہ سے لے کر مریم نواز تک سب کو سیاسی اذیتیں برداشت کرتے دیکھا۔ مریم نواز کو ماں سے آخری ملاقات کے بعد جیل جاتے تک دیکھا۔ مریم نواز اس سے مضبوط ہوں گی یا کمزور ہوں گی، اس قسم کی جو گفتگو ہے اور عمران خان صاحب کا رویہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ مریم اس مٹی سے نہیں بنی ہے جس کے اندر کوئی کمزوری کا ذرا سا بھی پہلو ہو۔ وہ بہت دلیر خاتون ہیں اور بہت بہادر خاتون ہیں، مشکلات کا مقابلہ کرنا جانتی ہیں اور بہت نڈر ہیں۔ بہت ماشاءاللہ یہ کہنا چاہیے کہ ان کے نزدیک وہ تمام کوالٹیز جو ایک دلیر لیڈر کے اندر موجود ہونی چاہیے وہ پائی جاتی ہیں۔ وہ جلسہ عام میں بولیں، وہ پریس کانفرنس میں بولیں۔ میں جب لندن سے مریم اور میاں صاحب آئے گرفتاری دینے کے لیے، جب انہیں سزا ہو گئی، بیگم صاحبہ بستر مرگ پہ تھیں، ان کو جس حال میں چھوڑ کے مریم آئی اور میاں صاحب آئے، یہ کوئی چھوٹے حوصلے کی بات نہیں ہے۔ میاں صاحب تو ایک جہاں دیدہ شخصیت تھے، مریم ایک بیٹی تھی، لیکن میں نے اس وقت بھی اس کو بڑی دلیری کے ساتھ اور بڑی ہمت کے ساتھ، پھر ہم نے اکٹھے سفر کیا جی۔ اور سفر کے دوران بھی میں، مریم اور میاں صاحب اکٹھے گفتگو کرتے رہے، باتیں کرتے رہے۔ اور پھر جب ہم لاہور اترے ہیں اور وہاں سے جس طرح گھیر گار کے سینکڑوں ہزاروں میرا خیال ہے کارندے تھے، اہلکار تھے، اور دھکیل کے باپ اور بیٹی کو لے کے گئے، میں نے ایک لمحے کے لیے بھی مریم کے چہرے پہ کوئی خوف کی پرچھائیاں نہیں دیکھی۔ اور میں نے یہ بھی نہیں دیکھا سندیلا صاحب، میں اکثر مریم سے ملتا ہوں اور کبھی کبھار پوچھتا ہوں کہ کیسا تھا جیل، تو وہ کہانیاں کم کم سناتی ہے، وہ نہیں بتاتی کہ انہیں بستر ملا تھا نہیں ملا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ جب وہ گرفتاری کے لیے گئیں تو 2 دن پہلے ان کے کندھے کا ایک چھوٹا سا آپریشن ہوا تھا پین کی وجہ سے، اور وہ جب جیل گئی ہیں تو شدید پین تھا، انہوں نے تکیے کی خواہش کی تو انہوں نے کہا جی کہ تکیے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس طرح کی جیل اس نے گزاری ہے، وہ جیل سے ڈرنے والی نہیں ہے، اور میرا خیال نہیں ہے کہ اس طرح کے رقیق عملوں سے اسے ڈرایا جا سکتا ہے۔ ہاں، اس کی بہادری کی دار جو ہے وہ مزید تیز کی جا سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سر، اس زمن میں ایک آخری سوال ہے، جب شریف خاندان کی خواتین کے خلاف یوں زبان استعمال کی جاتی ہے یا پھر ان کے خلاف سیاسی انتقامی کاروائیاں ہوتی ہیں، میاں نواز صاحب سے بات ہوتی ہے، کیا رد عمل ہوتا ہے؟ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے تکلیف تو ہوتی ہوگی سر، کس قسم کی ان کے جذبات؟ دیکھیں سندیلا صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی مہذب انسان ہو، اقدار پر یقین رکھنے والا انسان ہو، انسانیت پر یقین رکھنے والا انسان ہو، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت و حرمت پر یقین رکھنے والا انسان ہو، اس کی طرف سے کوئی ذرا سی بھی نازیبا بات آ جائے تو بہت دکھ ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن جب اس طرح کا ایک یا باختہ شخص ہو جس کو کوئی کسی چیز کا بھی پاس اور لحاظ نہیں ہے، وہ کسی کو بھی گالی دے دے، یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے محلے میں کوئی پاگل اور دیوانہ ہوتا ہے، وہ کسی کو اینٹ مار دے تو کہیں گے یار پاگل ہے، اس کو کیا کہیں۔
تو یہ پاگل شخص ہے. اس کی اس طرح کی سنگباری اور اس طرح کی گالیاں، میرا خیال ہے کہ دکھ تو ہوتا ہے لیکن اتنا دکھ نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے کوئی چیز بھی توقع کی جا سکتی ہے. کوئی بھی تو سر آگے چلتے ہیں. یہ عمران خان صاحب اس وقت دونوں طرف چل رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ریڈ لائن تو کراس کر لی ہے. کیا وجہ ہے کہ عمران کے خلاف کچھ ہوتا نہیں؟ اور دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ نواز شریف نے ابھی نام لینا بھی شروع نہیں کیا تھا، سب سے پہلے میڈیا پر پابندی لگائی تھی. یہ سلوک کیوں ڈیفرنٹ کیوں ہے عمران خان اور نواز شریف صاحب کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ کا؟ بہت ڈیفرنٹ سلوک پتہ نہیں اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہے، اور یقیناً ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں ہے. جس طرح میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ اچھے مقاصد کے لیے تھا، یقیناً اچھے مقاصد کے لیے ہی ہوگا، لیکن جو پرورش کی گئی، جس طرح خان صاحب کو لایا گیا، جس طرح دوسروں کو دھکیلا گیا پیچھے، جس طرح انہیں اقتدار میں لا کر ان کی پشت پناہی کی گئی، ان کے لیے میڈیا کو سنوارا گیا، میڈیا کو کنٹرول کیا گیا، ان کے لیے سیاستدانوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، ان کے لیے فوراً باہر سے پیسے لائے گئے، اپنے خزانے کو مضبوط کیا گیا. گویا وہ تمام تقاضے جو کسی کو پنگوڑے میں ڈال کے اس کی پرورش کرنے کے ہوتے ہیں، اس کو نکھارنے سنوارنے کے ہوتے ہیں، وہ تمام تقاضے پورے کیے گئے. اور اب جب کہ وہ ایک آئینی طریقے سے باہر ہوئے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے ہیں یا نہیں ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس نظام کے بھی لاڈلے ہیں. کوئی عدالت ان کے خلاف کسی طرح کا سوئے موٹو نہیں لے سکتی. ہماری حکومت جو ہے وہ بھی شاید مخلوط حکومت ہونے کی وجہ سے ان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتی. میڈیا ان کی تقاریر کا بائیکاٹ نہیں کر سکتا. تو یہاں یوں لگتا ہے کہ ہم ایک دباؤ اور ایک جبر کی کیفیت میں زندہ ہیں، اور قانون کے تقاضے. اور ابھی عطر من اللہ صاحب نے رات کو عدالت کھولی اور انہوں نے شیری مزاری صاحب کی صاحبہ کی رہائی کا حکم صادر کیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جوڈیشل انکوائری کی جائے، ایک عدالتی کمیشن بنایا جائے جو یہ دیکھے کہ یہ گرفتاری کیوں ہوئی. تو میں ابھی سوچ رہا تھا کہ میرا گھر جو ہے وہ عطر من اللہ صاحب کی عدالت سے کوئی 500 گز کے فاصلے پہ ہوگا، لیکن میری گرفتاری بھی آدھی رات کو ہوئی یہاں پہ، اور ڈالے آئے اور مجھے لے گئے، اور اگلے دن ہتھکڑی ڈالی گئی، اور پھر اگلے دن قصوری چکی میں ڈال دیا گیا. تو نہ کوئی عدالت کھلی، نہ کوئی جوڈیشل انکوائری ہوئی، نہ کسی نے پوچھا مڑ کے کہ بھئی کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا. تو جب اس طرح کے معیارات سامنے آتے ہیں، دوہرے معیارات سامنے آتے ہیں، تو لگتا ہے کہ جیسے ہم کسی دباؤ میں ہیں. ہماری عدالتیں بھی دباؤ میں ہیں، ہمارے ادارے بھی دباؤ میں ہیں، شاید ہم خود بھی دباؤ میں ہیں، اور ہم وہ کچھ نہیں کر پا رہے جو ہمیں کرنا چاہیے. ہاں یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے سر. اسی پہ میں بلکہ میرا سوال بھی اگلا یہ تھا. پچھلے دنوں وزیر قانون رانا ثناء اللہ صاحب کو سوال کیا گیا ایک پروگرام میں کہ کیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ عمران خان صاحب سڑکوں پر آئیں گے؟ تو انہوں نے جواب دیا جی ہمیں اس بات کا تو پتا تھا، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ